تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم کعبہ کی بنیادیں اور اسماعیل بھی، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کعبہ شریف تعمیر کرنا۔ کعبہ شریف پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر عرصہ دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں مسمار ہو گئیں اور عمارت کا ظاہری پتہ تک نہ رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں اور کعبہ بنایا۔ چونکہ جگہ معلوم نہ تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے ان کو متعین کر کے اس کی جگہ بتا دی گئی۔ بنائے ابراہیمی میں حتیم کا حصہ کعبہ شریف میں داخل تھا۔ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے جب کعبہ شریف بنایا تو ان کے پاس خرچہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا، جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں میزاب رحمت کا پانی گرتا ہے اور نصف قد کے برابر دیواریں بنی ہوئی ہیں اس پر، نصف قد کے برابر دیواریں بنی ہوئی ہیں، اس پر چھت نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات کس قدر ذہن میں بٹھانے کے لائق ہے کہ اللہ کے دو پیارے، اللہ کے دونوں پیغمبر خلیل اللہ اور ذبیح اللہ، اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے بنا رہے، ان کے اخلاص میں ذرا بھی شبہ نہیں، پھر بھی وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرمائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کیسا ہی مخلص ہو، کیسا ہی عمل صالح کرے، اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں خود پسندی اور عجب نفس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ در حقیقت اہل اخلاص کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے جاتے ہیں اور ڈرتے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔